بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آداب زندگی کے سلسلے میں آج ہم تربیت اولاد ہی کے موضوع پر مزید اصول سیکھیں گے، مزید احادیث کا مطالعہ کریں گے کہ ہمارا دین کس طرح اولاد کی تربیت کرنے کا حکم دیتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ہمیں کیا تعلیمات ملتی ہیں۔ کیونکہ جیسے ایک کسان کے لیے اس کا کھیت اس کی ایک پوری پونجی ہوتی ہے، اس کی سال بھر کی محنت کی کمائی جو ہے وہ اس کا کھیت ہوتا ہے۔ تو کسان کیسے صبح سے لے کے شام تک سخت دھوپ میں اس کے اندر ہل چلاتا ہے اور اپنی فصل کو خوب سے خوب تر شکل میں دیکھنا چاہتا ہے اور وہ اس کے لیے محنت کرتا ہے۔ تو یہ جو اولاد ہے یہ انسان کی سمجھیں کہ ایک کھیتی ہے، اس کی فصل ہے۔ تو ہر انسان کو چاہیے کہ جو بھی روح اس کی وجہ سے اس دنیا میں آئیں وہ ان کی بہترین خطوط پر پرورش کرے، تاکہ یہ انسان جو ہیں یہ آگے بڑھ کر اس دنیا میں مزید انسانیت کی بلندی کے لیے کام کر سکیں، دین کی سربلندی کے لیے کام کر سکیں۔ اور صرف جو ہے بچوں کو پیدا کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن بچوں کو ان کی تربیت کرنا، ان کی تعلیم و تربیت پر توجہ دینا، اور دینی اور دنیاوی دونوں تعلیموں پر، کیونکہ آج کل دنیاوی تعلیم اس لیے آسان ہے کہ ہم پیسہ دیتے ہیں اور بچے کو اسکول کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ماں باپ جو ہیں وہ باقی تمام ذمہ داریوں سے آزاد ہو جاتے ہیں، بچہ جانے، بچے کا بستہ جانے اور بچے کا اسکول کے اساتذہ جانے۔ مائیں بھی ریلیکس ہیں، باپ بھی ریلیکس ہیں، باپ پیسہ دے کے ماؤں کو فری ہو جاتی ہیں اور مائیں جو ہیں بچوں کو اسکول بھیج کے ریلیکس ہو جاتی ہیں۔ لیکن بچوں کو دین کے ساتھ جوڑیں، بچوں کو قرآن کے ساتھ جوڑیں، مائیں خود قرآن سے جڑیں۔ والدین جب قرآن سے جڑیں گے، والدین دیندار ہوں گے، والدین نماز اور روزے کے پابند ہوں گے، تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ اس چیز کو اپنی زندگی میں نہ لے کر آئیں۔ دیر سے صحیح، لیکن جو بھی لوگ نماز پڑھتے ہیں، جن لوگوں کے گھروں میں قرآن زندہ ہے، ہر روز تلاوت کی جاتی ہے، تو وہ اس گھر کے بچے جو ہیں وہ انشاءاللہ زندگی میں کسی نہ کسی سٹیج پر ضرور جو ہے وہ اس نعمت سے، اس کتاب سے جڑ جائیں گے، اور اس کتاب سے جڑنے میں ہی ان کی بقا بھی ہے، اس دنیا میں ان کی بقا ہے، اور اس آخرت کی زندگی میں ان کے لیے اصل جو منزل ہے وہ جنت ہے۔ یہ دنیا میں تو ایک سفر ہے جو ہم نے کر کے آگے چلے جانا ہے، تو اس دنیا کی زندگی میں اتنے نہ کھو جائیں، اس دنیا ہی کو پانے میں اپنے بچوں کو لگا دیں، ان کو آخرت کے بہترین انجام کے لیے، جنت کے حصول کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، اللہ کی رضا کو پانے کے لیے، ہدایت کو پانے کے لیے بھی ان کو تیار کریں، اور اپنے بچوں کے سامنے ہمیشہ اچھا عملی نمونہ پیش کریں۔ آپ کی زندگی آپ کے بچوں کے لیے ایک ہمہ وقتی خاموش معلم ہے، جس سے بچے ہر وقت پڑھتے اور سیکھتے رہتے ہیں۔ بچوں کے سامنے کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولیں، گالی گلوچ اور اس طرح کے کوئی فحش مذاق بالکل نہ کریں۔ جو آپ کریں گے بچے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ چھوٹے ہیں۔ آج کل کے بچے بہت بہت زیادہ ذہنی طور پر میچور ہیں، اور وہ ہر بات کو سمجھتے ہیں۔ ہم جب آج سے 30-40 سال پیچھے چلے جائیں تو دور کچھ اور تھا، لیکن اب جو ہے زمانہ بہت تیزی سے آگے چلا گیا ہے، تو والدین کو بہت زیادہ جو ہے وہ الرٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ دراصل اولاد ہی آپ کے بعد آپ کی تہذیبی روایات، دینی تعلیمات اور پیغام توحید کو زندہ رکھنے کا ذریعہ ہے، اور مومن نیک اولاد کی آرزویں اسی لیے کرتا ہے تاکہ وہ اس کے بعد اس کے پیغام کو زندہ رکھ سکیں۔ ایک انسان جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اولاد کی حصول کی دعا جب کرتا ہے تو صرف اس لیے نہیں کرتا کہ دنیا میں اس کا نام برقرار رہے یا اس کی نسل برقرار رہے، وہ اس لیے اس نیت سے اولاد کے حصول کی خواہش کرے کہ اس اولاد کو وہ خدا کے کلام سے جوڑے گا، اور وہ اولاد جو ہے وہ اللہ کے نام کو زندہ رکھے گی، اللہ کے پیغام کو زندہ رکھے گی۔ تو جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز سکھائیں اور نماز پڑھنے کی تلقین کریں، اور اپنی اولاد کی پاکیزہ تعلیم و تربیت کے لیے اپنی زندگی بھی آپ وقف کر دیں، اپنی تمام کوششیں جو ہے وہ اس چیز کے لیے وقف کر دیں، کیونکہ اگر آپ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں گے تو بعض اوقات ایک انسان پورے معاشرے کے لیے خیر کا باعث بن جاتا ہے۔
اور بعض اوقات کوئی ایک انسان پورے معاشرے کی تباہی اور بربادی کا باعث بن جاتا ہے، اور ایک بچے کی غلط تربیت سے بعض اوقات پورا خاندان جو ہے وہ اس کی کسی ایسی حرکت کے باعث بہت بڑا نقصان اٹھاتا ہے۔ تو اپنی اولاد کی تربیت جو ہے اس کے لیے اس کی تعلیم کے لیے اس راہ میں بڑی سے بڑی قربانی دینے سے بھی دریغ نہ کریں۔ یہ آپ کی دینی ذمہ داری بھی ہے اور دنیاوی ذمہ داری بھی ہے، اور اولاد کے ساتھ ایک عظیم احسان بھی، اور خود آپ کی اپنی ذات کے ساتھ بھی سب سے بڑی بھلائی یہی ہے کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ مومنو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو جہنم کی آگ سے بچنے کا واحد راستہ یہی ہے کہ آدمی دین کے ضروری علم سے بہرہ مند ہو، صرف دنیاوی ڈگریوں کے پیچھے نہ بھگائیں اپنے بچوں کو۔ آپ ایک چھوٹی سی مثال لیں، ایک بچہ ہے، اس کو آپ نے ان کیس میڈیکل میں بھیجا ہے یا کسی بھی جہاں پہ کوئی 16 ایئر یا 18 ایئرس کی ایجوکیشن ہے، آپ دیکھیں کہ بات تھوڑی سخت ہے۔ اگر وہ بچہ، اس نے نماز نہیں پڑھی، اس کو کسی دینی تعلیم کے لیے وقت ہی نہیں ملا، اس کی ساری دوڑ دھوپ اس دنیا کی ڈگری کے اس کاغذ کے لیے تھی۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، موت کا کوئی پتہ نہیں کب کسی انسان کو آ جائے۔ اگر وہ بچہ ایک سڈن اس کی ڈیتھ ہو جائے، اور آگے کیا لے کے جائے گا؟ وہ کاغذ کی ڈگری اس کے کچھ کام آئے گی جو بھی مکمل بھی نہیں ہوئی، اور ہم نے اپنی پورے بچے کی بچپن سے لے کے جوانی تک کی ساری زندگی اس میں جھونک دی۔ جتنی مرضی بلندی پہ اپنے بچوں کو بھیجیں، ہمارا دین اس چیز کے لیے منع نہیں کرتا ہے۔ قرآن پہ غور کریں آپ، قرآن سائنس کی تعلیم دیتا ہے، قرآن فزکس کی تعلیم دیتا ہے، قرآن تمام علوم کی تعلیم دیتا بھی ہے، اور اس کی تسخیر کرنے کا، کائنات کو تسخیر کرنے کے لیے بھی انسان کو کہتا ہے کہ کیونکہ یہ کائنات انسان کے لیے بنی ہے جو اشرف المخلوقات ہے۔ لیکن جتنی بھی بلندی پر چلا جائے یہ اشرف المخلوقات، جب تک اس کی روٹس زمین کے اندر نہیں ہوں گی، اس کا دل جو ہے وہ قرآن سے جڑا نہیں ہوگا، تو کچھ فائدہ نہیں ہے، سوائے دنیا کی چند روزہ زندگی کی چمک دمک ہے، اور اس کے بعد آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اپنی اولاد کو دین کے ساتھ جوڑیں، دنیا کے ساتھ ساتھ جتنی آپ دنیا کی تعلیم کی فکر کرتے ہیں، سردی میں ہم اپنے بچوں کو صبح جگاتے ہیں اور ٹھٹھرتی ہوئی دھند میں اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں، لیکن اس سے تھوڑی دیر پہلے ہم نماز کے لیے خود بھی نہیں اٹھتے۔ بچے کو اٹھانا تو بہت ایک اگلا سٹیپ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دے سکتا ہے اس میں سب سے بہتر عطیہ اولاد کی اچھی تعلیم اور تربیت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 قسم کے اعمال ایسے ہیں کہ ان کا اجر و ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ ایک یہ کہ وہ صدقہ جاریہ کر جائے، دوسرا یہ کہ وہ ایسا علم چھوڑ جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور تیسرے صالح اولاد جو باپ کے لیے دعا کرتی رہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنے بچوں کی ان خطوط پر پرورش کریں جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے، کیونکہ سب سے بڑی دولت، سب سے بڑا سرمایہ یہ اولاد ہے۔ تو دنیا کی دولت سمیٹنے، اس اولاد کو خوش رکھنے کے لیے حلال اور حرام کے چکروں کی پرواہ کیے بغیر بس اندھا دھند دولت کے پیچھے بھاگنے کی کوشش نہ کریں۔ آپ جتنے مرضی دولت کے ڈھیر اپنی اولاد کے آگے لگا دیں گے، لیکن اگر آپ اپنی اولاد کو قرآن سے نہیں جوڑیں گے، رب کی ذات سے نہیں جوڑیں گے، تو یہ اولاد، آج آپ سوچیں کہ اگر آپ کی اولاد کو آپ ایک گرم دیا سلائی جو ہے وہ اپنی اولاد کے ہاتھ کے ساتھ لگانا پسند کریں گے؟ تو یہی پیاری اولاد اگر اگلے جہان میں جہنم کا ایندھن بن جائے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے دلوں کو نرم کرے، اور ہم ان چیزوں کی قدر کریں۔ آج ہم اس طرح ہو چکے ہیں کہ ہم ان باتوں کو بڑا دقیانوسی سمجھتے ہیں، لیکن بس اللہ تعالیٰ جب ہدایت دیتا ہے تو تب پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کتنی زندگی جو ہے وہ ضائع کر دی۔ تو جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز سکھائیں اور نماز پڑھنے کی تلقین کریں، اپنے ساتھ مسجد میں لے جائیں تاکہ ان کے اندر شوق پیدا ہو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو پھر اگر وہ نماز میں کوتاہی کریں تو آپ ان کو، جیسے اگر اسکول میں پنشمنٹ دے سکتے ہیں، اسکول کا ہوم ورک نہیں کیا تو پنشمنٹ دے سکتے ہیں،
تو نماز کے لیے بھی اپنے قول اور فعل سے، اپنے کسی انداز سے ان کو یہ احساس دلاتے رہیں کہ نماز میں کوتاہی آپ برداشت نہیں کریں گے، اور جب بچے 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر الگ کر دیں، ہر بچے کو الگ الگ بستر میں سلائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اپنی اولادوں کو نماز پڑھنے کی تلقین کرو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور نماز کے لیے انہیں سزا دو جب وہ 10 سال کے ہو جائیں، اور اس عمر کے پہنچنے کے بعد ان کے بستر الگ کر دو۔ اور بچوں کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھیں، ان کی طہارت اور نظافت اور غسل وغیرہ کا خیال رکھیں، اور اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنائیں، زیادہ نمود اور نمائش سے پرہیز کریں، کیونکہ بچپن میں جو عادت ڈیولپ ہو جائے گی وہ پوری زندگی ساتھ رہے گی۔ بچے پوری زندگی برانڈز کے اندر سے ہی نہیں نکل پائیں گے نا، تو ان کو سادہ اور باوقار لباس پہننے کی ترغیب دلائیں، اور لباس کے معاملے میں کبھی بچوں کے اندر کمپٹیشن پیدا نہ ہونے دیں گے، اس نے یہ لباس پہنا تو آپ نے اس سے اچھا پہننا ہے۔ یہ پوری زندگی آپ کے بچوں کے دماغ میں یہ چیز چلتی ہے، خصوصاً عورتیں تو 50 سال کی ہو جاتی ہیں، 60 سال کی، لیکن ان کے اندر سے یہ چیز نہیں نکل پاتی۔ اور دوسروں کے سامنے بچوں کے عیب نہ بیان کریں، اور نہ کسی کے سامنے انہیں شرمندہ کریں، اور ان کی عزت نفس کو کبھی بھی کسی کے سامنے مجروح نہ کریں۔ اکیلے میں آپ انہیں جو مرضی سمجھائیں، کیونکہ جب ہم کسی کے سامنے بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں تو وہ بجائے ان کی اصلاح کے ان کے بگاڑ کا باعث بنتی ہے۔ اور بچوں کے سامنے کبھی اس طرح کی مایوسی کا اظہار نہ کریں کہ ان کی اصلاح تو ہو ہی نہیں سکتی، بلکہ ان کی ہمت بڑھانے کے لیے ان کی چھوٹی چھوٹی اچھائیوں کی بھی دل کھول کر تعریف کریں۔ ہمیشہ ان کا دل بڑھانے اور ان کی خود اعتمادی اور حوصلہ پیدا اور ان میں خود اعتمادی اور حوصلہ پیدا کرنے کی کوشش کریں، تاکہ وہ اونچے سے اونچا مقام اس کارگاہ حیات میں حاصل کر سکیں۔ اور بچوں کو نبیوں کے قصے اور صالحین کی کہانیاں اور صحابہ کرام کے مجاہدانہ کارنامے ضرور سناتے رہیں۔ ان کو یہ بین 10، اسپائڈر مین اور یہ جتنے بھی کارٹون کیریکٹرز ہیں ان سے نکالیں، ان کو صحابہ کرام سے جوڑیں۔ تربیت اور تہذیب، کردار سازی اور دین سے شغف کے لیے اس چیز کو انتہائی ضروری سمجھیں، اور ہزار مصروفیات کے باوجود اس کے لیے وقت نکالیں کہ آپ اپنے بچوں کو کسی نہ کسی صحابی کا کوئی نہ کوئی واقعہ ضرور سنائیں، اور اکثر و بیشتر انہیں قرآن پاک کی بھی پڑھانے کی قرات کے ساتھ، خوش الہانی کے ساتھ پڑھ کر سنائیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ان کو سناتے رہیں، تاکہ ابتدائی عمر میں ہی ان کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک عقیدت اور ایک عشق جو ہے وہ پیدا ہو جائے۔ اور کبھی کبھی اپنے بچوں کے ہاتھ سے غریبوں کو کچھ کھانا یا پیسے وغیرہ بھی دلوائیں، تاکہ ان میں غریبوں کے ساتھ نیک سلوک اور سخاوت اور خیرات کا جذبہ پیدا ہو۔ اور کبھی کبھی یہ موقع بھی فراہم کریں کہ کھانے پینے کی چیزیں وہ بہن بھائیوں میں تقسیم کریں، تاکہ ایک دوسرے کے حقوق کا احساس اور انصاف کی عادت پیدا ہو۔ اور بچوں کی ہر بے جا ضد بالکل پوری نہ کریں، بلکہ حکمت کے ساتھ ان کی عادت چھڑانے کی کوشش کریں۔ کبھی کبھی ایک مناسب سختی بھی ضروری ہوتی ہے، کیونکہ جب ہم حد سے زیادہ لاڈ پیار کرتے ہیں نا تو پھر بچے ضدی اور خود سر ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ بچے ہمارے لیے وبال جان بن جاتے ہیں۔ اور کرخت آواز سے بولنے اور چلانا، بچوں کے اوپر گلا پھاڑ پھاڑ کر اونچی آواز میں لاؤڈ ہونا، بچوں کے ساتھ اس چیز سے پرہیز کریں، کیونکہ یہ چیز بچوں میں آٹومیٹیکلی آ جائے گی۔ وہ جب آپ کو لاؤڈ ہوتے ہوئے دیکھیں گے، آپ کو شاؤٹ کرتے ہوئے دیکھیں گے، تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے، وہ یہ چیز سیکھ لیں گے اور وہ شاؤٹ کریں گے۔ تو پھر آپ خود بھی سافٹ رہیں اور انہیں بھی تاکید کریں کہ درمیانی آواز میں نرمی کے ساتھ گفتگو کریں، اور آپس میں بھی بڑے بھی ایک دوسرے کے اوپر چلانے سے پرہیز کریں۔ اور بچوں کو یہ عادت ضرور ڈالیں کہ اپنے کام اپنے ہاتھ سے کریں، ہر کام میں نوکروں کا سہارا نہ لیں، اس سے بچے سست اور کاہل اور اپاہج بن جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ بچوں میں ایک احساس برتری آ جاتا ہے، اور وہ اپنے ہی جیسے ان غریب ملازموں کو جو ہے وہ کیڑا مکوڑا سمجھنے لگ پڑتے ہیں، اور بچپن سے ان کے اندر پھر ایک چیز ایسی آ جاتی ہے جو انہیں تکبر کا جذبہ ان میں پیدا کرتی ہے۔ اور بچوں کو جفا کشی، محنت اور سخت کوش بنائیں۔ کبھی ایسا اتفاق ہو کہ بچوں کی آپس میں لڑائی ہو جائے تو کبھی بھی اپنے بچے کی بے جا حمایت نہ کریں، بلکہ خیال رکھیں کہ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ جو جذبات آپ کے سینے میں اپنے بچے کے لیے ہیں نا، وہی جذبات دوسرے کے سینے میں اس کے بچے کے لیے ہیں۔
تو ہمیشہ اپنے بچے کے قصور پر نظر رکھیں، اور ہر پیش آنے والے کوئی بھی بچوں کے درمیان لڑائی ہو گئی ہے، کوئی بھی بچے نے کسی کی چیز اٹھا لی ہے، کوئی بھی ایسا اگر ناخوشگوار واقعہ ہو تو آپ بڑی باریک بینی کے ساتھ اس چیز پہ نظر رکھیں کہ اپنے بچے کی کوئی کوتاہی تو نہیں، آپ کے اپنے بچے کی، اور اگر اس کی کوئی غلطی ہو، کوئی کوتاہی ہو تو پھر کھوج لگا کر حکمت اور مسلسل توجہ سے اسے دور کرنے کی پرزور کوشش کرے، کیونکہ بچے بہرحال بچے ہوتے ہیں، ان میں یہ سینس نہیں ہوتی کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے. تو نارملی بچوں میں جو لڑائیاں ہوتی ہیں اس میں دونوں ہی کا کچھ نہ کچھ عمل دخل ہوتا ہے، کسی کا کم کسی کا زیادہ. تو کسی ایک بچے کو بالکل ہی کلین چٹ دے دینا دوسرے بچے کو بد دل بھی کرتا ہے، بد دل کرتا ہے، اور ایک بچہ جو ہوتا ہے جس کو ہم زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں یا اس کو ہم زیادہ جب ہم سائیڈ لیتے ہیں تو وہ اس کو پھر ہم خراب بھی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین انداز میں اپنے اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس اولاد کی نعمت کو اس انداز میں اس کو پالنے کی، اس کی پرورش کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. آمین. ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. آمین.